السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إنني أنا الله، وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے جمعہ کی ان نورانی گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، نماز پڑھنے کو، اس کے دربار میں سجدہ ریز ہونے کو قبول فرما لے۔ اور دعا کیجیے اللہ ہم تمام کو اپنی اور اپنے نبی کی محبت عطا کرے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یہ جو مہینہ ہے اسلامی مہینہ، اس مہینے کو سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ، اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم سے، اور سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ سفر المظفر کے معنی آتے ہیں کامیابی دلانے والا مہینہ، کامیاب کرنے والا مہینہ، کامیابی والا مہینہ۔ مگر افسوس بہت سارے مسلمان اور خاص طور سے گاؤں کے، دیہات کے رہنے والے، وہ یہ سمجھتے ہیں سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، بے برکتی والا مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے بہت سارے لوگ سفر کے مہینے میں کوئی خوشی کی تقریب منعقد نہیں کرتے، اور سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، اور سفر کے مہینے میں کوئی دعوت نہیں کرتے۔ اور بہت سارے علاقوں میں آج بھی یہ رواج ہے، سفر کے مہینے میں میاں بیوی ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے اور ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے۔ اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہے سفر میں 3,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ لوگوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا، اور لوگ یہ بتاتے ہیں بدعقیدگی کی بات کہ سفر کے مہینے میں 3,20,000 بلائیں سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس عقیدہ ہے، بعض عرب علماء نے یہ بتایا ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے اور شرک ہے۔ کان کھول کے یہ بات سن لیں اور دل میں یہ بات بٹھا لیں اور نقش کر لیں۔ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے اور اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے، شرکیہ عقیدہ ہے۔ اسلام سے اور ایمان سے اور توحید سے اور اللہ اس کے رسول کی محبت سے اس کو ذرہ برابر بھی واسطہ نہیں ہے، اور اسلام سے اس کو ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو سفر المظفر کہا، اور یہ بتایا سفر کا مہینہ کامیابی دلانے والا مہینہ۔ سفر کا مہینہ بے برکتی کا، منحوسیت کا مہینہ نہیں ہے۔ سفر کے مہینے میں تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور برکتیں اترتی ہیں آسمان سے، اور سفر کا مہینہ آدمی کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والا مہینہ ہے۔ مسلمان کا بنیادی عقیدہ یہ ہو سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ پورا قرآن آپ پڑھیے، پوری حدیثیں آپ پڑھیے،
اسلامی پورے ذخیرے کو کھنگال لیجئے، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے۔ اور پورے اسلامی تعلیمات کا لب لباب یہ ہے کہ مسلمان ہر لمحہ یہ سوچے سب کچھ کرنے والی ذات میرے خدا کی، اور اللہ سب کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ اسلام میں بعض گھڑیوں کو نورانی، عرفانی اور ایمانی گھڑیاں بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا یہ وقت بہت بابرکت ہے، لیکن کسی وقت کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا یہ بے برکتی والا وقت ہے، یہ منحوسیت والا وقت۔ کسی بھی وقت کو نہ اللہ نے بتایا نہ رسول اللہ نے بتایا کہ منحوسیت کا وقت ہے اور یہ بے برکتی کی گھڑیاں ہیں، بلکہ اسلام نے بعض موقعوں پہ فرمایا، جیسے شب قدر کے بارے میں، 1 رات کی عبادت 1000 رات کی عبادت کے برابر ہے۔ اور پھر رمضان کے بارے میں بتایا، رمضان یہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، اور رمضان کے بارے میں فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شب برات کے بارے میں بتایا کہ جو بندہ شب برات میں عبادت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔ جمعہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے جیسے جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے، آج جمعہ کا سورج غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے درمیان ایک ایسی گھڑی بنائی، بندہ اس میں جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو اسلام میں بہت ساری گھڑیوں کو، اوقات کو یہ بتایا گیا یہ برکت والی گھڑیاں ہیں، لیکن کسی گھڑی کو، کسی وقت کو، کسی لمحے کو یہ نہیں کہا گیا کہ منحوس گھڑی ہے۔ اشب ہونے کا عقیدہ کافروں کا عقیدہ ہے، مشرکوں کا عقیدہ ہے، یہ ایمان فروشوں کا عقیدہ ہے، خدا بیزار لوگوں کا عقیدہ ہے، مجوسیوں کا اور آگ کی پرستش کرنے والوں کا، اور ہر بڑے آدمی کے سامنے ماتھا رگڑنے والوں کا عقیدہ ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے نبیوں کی مبارک زبان سے قیامت تک اعلان کروایا اور نبیوں کو بتاؤ تم بیمار ہوتے ہو تمہیں شفا کون دیتے ہیں؟ دوا شفا دیتی ہے، دواخانے میں جانے کے بعد شفا ملتی ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، گولیوں میں شفا ہے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت شفا نہیں دیتی۔ گرمی اللہ بھیجتے ہیں، سردی اللہ بھیجتے ہیں، بارش اللہ برساتے ہیں، اور پھر انسان کو مصیبت میں اللہ ڈالتے ہیں اور مصیبت سے اللہ نجات دیتے ہیں۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی کو پیدا کیا۔ تنگی اللہ بناتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، تنگیوں میں اللہ ڈالتے ہیں اور گھراتے ہیں، اور تنگیوں سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ارے انسانوں تم غور کرو، ہم نے تمہیں بنایا، اپنی قدرت سے بنایا، طاقت سے بنایا، تو دنیا پوری اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ جب جو چاہے وہ کرتے ہیں، اور اللہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، دنیا کی طاقت چاہنے سے نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا ایک ارادہ تم کرتے ہو، ایک ارادہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تم اپنے ارادے میں ناکام ہوتے ہو، اللہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک سازش تم کرتے ہو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک پلان تم بناتے ہو، ایک منصوبہ تم بناتے ہو، ایک منصوبہ اللہ بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو سب اللہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میں بیج تم ڈالتے ہو، اسے درخت کون بناتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اسے درخت ہم بناتے ہیں، اس درخت کو پھل ہم لگاتے ہیں، ان پھلوں میں مٹھاس ہم ڈالتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ بنیاد ہے ایمان کی، یہ بنیاد ہے عقیدے کی، یہ بنیاد ہے قرآن کی، یہ بنیاد ہے حدیث کی، یہ بنیاد ہے شریعت کی، کہ بندہ ہر لمحہ یہ سوچے سب کچھ اللہ کرتے، اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ ہمیں ہر لمحہ دیکھتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تمہیں اللہ دیکھتے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتے ہیں، ہر جگہ دیکھتے ہیں، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ فرما رہے انی اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو سب کچھ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔
ایک صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے چہیتے تھے، حضور نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، سفر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، حضر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، رات میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلو میں حضرت زید کو سلاتے تھے اور دن میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ طائف کا سفر ہوا، حضور نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا زید میرے ساتھ طائف چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تم میرے ساتھ طائف چلو گے اور طائف میں میرے ہم سفر بن جاؤ گے۔ حضرت زید خوش ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے ساتھ آپ نے طائف کا سفر کیا۔ حضرت زید کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا زید تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے، زید ان کے باپ کے بیٹے ہیں، زید تمہارے چہیتے ہیں، زید تمہارے محبوب ہیں، اور زید کو تم چاہتے ہو اور زید سے تم محبت کرتے ہو اور کر سکتے ہو، لیکن زید تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے، زید تو اپنے باپ کے بیٹے ہیں، زید تمہارے بیٹے نہیں۔ پھر حضور نے خانہ کعبہ میں اعلان کیا اور لوگوں سے کہا لوگو زید ابن محمد مت کہا کرو، اللہ نے منع کیا اور بتایا زید میرے بیٹے نہیں، زید کو میں چاہتا ہوں، بے پناہ چاہتا ہوں، لیکن زید میرے بیٹے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے بہت محبت کرتے تھے اور حضرت زید کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت زید کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام اسامہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کو گود میں لیتے تھے اور حضرت حسنین کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے اور حضرت حسنین کے لب پہ اپنے نبوت والے لب اور ہونٹ رکھتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ حضرت اسامہ سے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے، اس حضرت اسامہ کو چاہتے تھے، پیٹھ پہ بٹھاتے تھے، کندھے پہ لے کے مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے لوگوں اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو اسامہ سے بھی محبت کرو۔ حضور حضرت اسامہ سے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، ایک مرتبہ چادریں آئی اور بہت ساری چادریں تقسیم ہونے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو ایک چادر دیا اور حضرت اسامہ کو 2 چادر دی۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ وقت کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، امیر ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، فرما رواں ہیں، میں آپ کا خون ہوں اور آپ نے مجھے ایک چادر دیا۔ اسامہ تو غلام کی اولاد ہے، ان کے باپ غلام تھے، آپ نے اسامہ کو 2 چادریں دی۔ حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اپنے بیٹے کا گریبان پکڑا اور پکڑ کے قریب بلایا اور بلا کے کہا تم اسامہ کو نہیں جانتے، تم اپنے آپ کو جانتے ہو، اسامہ کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد فرمایا سن میری آنکھوں نے دیکھا ہے کتنی مرتبہ حضور نے اسامہ کے چہرے کا بوسہ دیا ہے، اسامہ کو گود میں بٹھایا ہے، اسامہ کو کندھے پہ بٹھایا، اسامہ سے رسول اللہ پیار کرتے تھے۔ بتا تجھے رسول اللہ کا پیار ملا، تجھے رسول اللہ کی محبت ملی، تجھے رسول اللہ کا بوسہ ملا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ہچکچا گئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا نہیں مجھے رسول اللہ کا پیار نہیں ملا، کہا رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے میں اسامہ کو 2 چادریں دے رہا ہوں اور تجھے رسول اللہ کی محبت نہیں ملی، تو عمر کا بیٹا ہے، عمر کے گود میں پلا اور بڑا ہوا ہے اور تجھے وہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو اسامہ کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے میں تجھے ایک چادر دے رہا ہوں۔ تو حضور حضرت زید سے اور ان کے بیٹے اسامہ سے بہت محبت کرتے تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت چاہتے تھے اور حضرت زید کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے ایک لقمہ آپ اپنے منہ میں ڈالتے تھے، ایک لقمہ حضرت زید کے منہ میں ڈالتے تھے۔ کیا خوش نصیب حضرت زید کی مبارک ذات کہ جن کے منہ میں کائنات کے سردار لقمہ بنا کے ڈال رہے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ بنا کے ان کے منہ میں ڈالتے تھے، حضرت زید کو کھلاتے تھے۔ منافقین جیسے رسول اللہ سے نعوذ باللہ دشمنی کرتے تھے اور رسول اللہ سے نفرت کرتے تھے، بغض تھا، عناد تھا، اسی طرح حضرت زید سے بھی دشمنی کیا کرتے تھے۔ ایک منافق نے حضرت زید سے کہا زید کب تک تم مکہ میں رہو گے اور کب تک ایسے غلامی کی زندگی گزارو گے؟ کچھ کماؤ، تجارت کرو، بزنس کرو، چلو ہم ملکوں میں جائیں گے اور تجارت کریں گے اور جو کچھ آمدنی ہوگی اس سے اپنے گھر کا خرچ چلائیں گے۔ اس منافق نے حضرت زید کو تجارت پہ آمادہ کیا اور حضرت زید راضی ہو گئے اور خوش ہو گئے، اور منافق حضرت زید کو لے کے کسی دوسرے ملک کے سفر پہ نکلا۔ راستے میں منافق کی نیت خراب ہو گئی اور اس منافق نے غار میں کہا زید یہ غار ہے، تھک گئے ہم سفر میں چل کے، چلو اس غار میں آرام کر لیں گے، اور حضرت زید کو لے کے اس غار میں پہنچا۔ حضرت زید تھک گئے تھے اور تھک کے چور ہو گئے تھے اور رواں آپ کا تھک گیا تھا،
اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر بچھا کے سو گئے اور نیند کی آغوش میں چلے گئے اور گہری نیند آ گئی حضرت زید کو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس منافق نے دیکھا زید سو گئے ہیں، اس منافق نے حضرت زید کے ہاتھ اور پیر باندھ دیا۔ حضرت زید نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت زید نے منافق سے کہا بھئی کیا بات ہے، تم مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ تو منافق نے کہا مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے، اب تمہاری آنکھیں کھلی، تم نیند سے بیدار ہو گئے، تم سمجھو میں کون ہوں، تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت زید نے کہا تم تو میرے دوست ہو، مسلمان ہو، رسول اللہ کو رسول مانتے ہو، خدا کے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ تو منافق نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، ظاہر میں مسلمان ہوں، زبان پہ اسلام ہے، اندر نفاق ہے۔ زبان سے مسلمان ہوں لیکن میرے اندر کفر ہے، میں اپنے پرانے مذہب پہ اور میں اپنے پرانے عقیدے پہ قائم ہوں، اور میں مشرکوں کے ساتھ ہوں، میں مومنوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ حضرت زید نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا سن، رسول اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، میں رسول اللہ سے نفرت کرتا ہوں اور بغض رکھتا ہوں، اور میں تجھے مارنا چاہتا ہوں، اور جب میں تجھے ماروں گا اور تیرا سر قلم کروں گا، اور جب تو شہید ہو جائے گا اور جب تو دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی، میں رسول اللہ کو تکلیف دینا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ، اور رسول اللہ کو تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت زید نے کہا میرے ہاتھ اور پیر کھول دے۔ تو منافق نے کہا میں نہیں کھول سکتا، تیرے ہاتھ اور پیر کھولوں گا تو تم مجھ پہ سوار ہوگا اور پھر مجھے زمین پہ پٹک دے گا اور میرے سینے پہ سوار ہو جائے گا اور پھر تو مجھ سے بدلہ لے گا۔ حضرت زید نے کہا میں تجھ سے بدلہ نہیں لوں گا، میرے ہاتھ اور پیر کھول دے، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے خدا کو پکارنا چاہتا ہوں اور خدا کے بارگاہ میں آہوزاری کرنا چاہتا ہوں، خدا کو آواز دینا چاہتا ہوں، دعا کرنا چاہتا ہوں، خدا سے مدد مانگنا چاہتا ہوں۔ منافق نے کہا نہیں میں تمہارے ہاتھ اور پیر نہیں کھولوں گا، تم ایسے ہی بندھے رہو اور اپنی زبان سے جو مانگنا ہے مانگو۔ تمہارے نبی نے اور رسول اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر آدمی کی بات کو اللہ سنتے ہیں اور ہر آدمی کی دعا پہ اللہ لبیک کہتے، تم مانگو، اپنی زبان سے مانگو، تمہارا خدا سنے گا۔ اور پھر منافق ہنس کے کہنے لگا تمہارا خدا نعوذ باللہ کیا سنے گا، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا، یہ راستہ معروف راستہ نہیں ہے اور یہ راستہ چھپا ہوا راستہ ہے اور اس راستے سے قافلے نہیں گزرتے، کوئی انسان یہاں سے نہیں گزرتا، تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تم جتنا مانگنا ہے مانگ لو، دعا کرنا ہے دعا کر لو، کوئی تمہارے مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ حضرت زید نے مسکرا کے کہا تو جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، میرا خدا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، رب العالمین جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، خالق کائنات جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا اور تیری آنکھوں سے تو دیکھے گا اللہ میری مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجے گا۔ تو منافق مذاق اڑانے لگا اور ہنسنے لگا اور بھپتیاں کسنے لگا اور منافق زہریلے جملے حضرت زید کی شان میں اپنی زبان سے نکالنے لگا اور حضرت زید کو کوسنے لگا اور تانا دینے لگا۔ حضرت زید نے کہا ہنس مت، حضرت زید نے کہا تانا مت دے، تو دیکھ میرا اللہ میری کیسی مدد کرے گا۔ تو منافق کہنے لگا کتنی دعا مانگنا ہے مانگ، شام تک مانگ لے، صبح تک مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لے، جس کو پکارنا ہے پکار لے، تیری آواز اس غار سے باہر نہیں جائے گی، خدا تک کیسے پہنچے گی؟ اسے یقین نہیں تھا خدا کی قدرت پہ، خدا کی طاقت پہ اور خدا کی قوت پہ، خدا کی صلاحیت پہ اسے یقین نہیں تھا اور منافق ہنسنے لگا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا اور درود بھیجا، اور یہ دعا کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پہلے نبی پہ درود پڑھیں، نبی پہ درود پڑھیں۔ جس دعا میں درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا معلق ہوتی ہے، لٹکائی جاتی ہے، وہ دعا آسمانوں تک نہیں پہنچتی، عرش تک کیا پہنچے گی اور خدا تک کیا پہنچے گی۔ نبی پہ درود پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں۔ دعا کا دوسرا ادب یہ ہے پہلے درود پڑھو، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، تعریف کرو۔ اگر زبان سے عربی تعریف کے جملے نہیں آتے تو قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھو، سورہ اخلاص، اس میں خدا کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھو، پورا سورہ فاتحہ خدا کی تعریف ہے، خدا کی حمد و ثنا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ مسجد نبوی میں تھے، ایک صاحب آئے نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے خدا مجھے وہ دے دے، وہ عطا کر دے، ان چیزوں سے نواز دے، میری جھولی کو بھر دے۔ تو رسول اللہ اس نمازی کے پاس آئے، صحابی کے پاس، اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ادھر آؤ، اور پھر آپ نے ان کو بلایا، سامنے بٹھایا اور بٹھا کے فرمایا لقد عجلت ایھا المصلی،
اے نماز پڑھنے والے تو نے جلدی کیا۔ ان صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول میں نے کیا جلدی کیا؟ کہا تو نے دعا میں جلدی کیا۔ پھر فرمایا سن، دعا ایسے نہیں مانگی جاتی، دعا میں پہلے مجھ پہ درود پڑھا جاتا ہے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی، پھر اس کے بعد دعا مانگی جاتی، اور دعا کے آخر میں بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا پہلے درود پڑھو، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر اپنے لیے مانگو، سب کے لیے مانگو، پھر آخر میں دعا ختم ہونے سے پہلے بھی نبی پہ درود پڑھو، مجھ پہ درود پڑھو۔ حضور نے آداب بتائے دعا کے، جس دعا میں درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک صحابی ابی ابن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں دعا میں کیا پڑھوں، کیا مانگوں؟ حضور نے فرمایا تم دعا میں درود پڑھو۔ حضور نے فرمایا تم دعا میں درود پڑھو۔ ابی ابن کعب نے کہا اللہ کے رسول میں پون حصہ دعا مانگوں گا اور پون حصہ درود پڑھوں گا، 75% دعا مانگوں گا اور 25% درود پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا زد ابی ابن کعب، زد ابی ابن کعب، ابی اور اضافہ کرو اور زیادہ کرو۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا اللہ کے رسول آدھا آدھا کر لوں گا، آدھا درود پڑھوں گا دعا میں اور آدھی دعا مانگوں گا۔ حضور نے فرمایا ابو ابی کیا ہی اچھا ہوتا تم اور زیادہ کرتے۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا اللہ کے رسول 75%، 5% میں درود پڑھوں گا اور 25% دعا مانگوں گا۔ حضور نے فرمایا ابی اور زیادہ کرو، اضافہ کرو۔ تو حضرت ابی نے کہا اللہ کے رسول کیا میں پوری دعا میں درود ہی پڑھوں اور دعا نہ مانگوں؟ حضور نے فرمایا اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا نہ مانگے، نبی پہ درود پڑھ کے دعا ختم کر دے، اس سے اچھی کوئی دعا نہیں ہے۔ نبی پہ درود پڑھ کے دعا ختم کر دے، اس سے اچھی کوئی دعا نہیں ہے۔ اور درود کی طاقت ہم کیا جانیں۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں عرب کے، ڈاکٹر ابو صالح، بہت بڑے اسکالر ہیں اور اچھی اسپیچ دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ان کا ایک مضمون چھپا تھا عربی رسالے میں، اس میں انہوں نے لکھا تھا میرے ہارٹ کا آپریشن ہو گیا اور دواخانے میں تھا میں، اور کئی گھنٹوں کے بعد ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا کیا بات ہے، تو ڈاکٹروں نے کہا آپ کا آپریشن تو ہو گیا لیکن آپریشن کامیاب نہیں ہوا، آپ کے دل کی رگوں میں خون جمع ہوا ہے اور پھر سے آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، پہلے آپریشن سے طبیعت اتنی نہیں گھبرائی جتنی دوسرے آپریشن سے طبیعت گھبرا گئی، اور میں دل میں خوف کھانے لگا اور میرے پورے بدن میں راشا طاری ہوا، اور پھر فرماتے ہیں میں ICU میں ڈال دیا گیا، اور پھر سے میرے ٹیسٹ ہوئے اور چیک اپ ہوا، اور ڈاکٹروں نے یہ طے کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ ان کا دوسری مرتبہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں میں بہت گھبرایا ہوا تھا اور میں کلمہ پڑھ رہا تھا بار بار۔ اچانک ایک لبنانی نرس میرے پاس آئی اور لبنانی نرس نے اشارے سے کہا کیوں ڈرتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، صلی علی محمد، نبی پہ درود پڑھو، نبی پہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری دور کریں گے۔ تو ڈاکٹر ابو صالح فرماتے ہیں مجھے بخاری شریف کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں بتایا گیا کہ کوئی بندہ کسی بھی مصیبت میں ہو نبی پہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات عطا کریں گے۔ فرماتے ہیں میری زبان پہ درود جاری ہوا، میں نبی پہ درود پڑھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر آئے اور پھر ڈاکٹروں نے کہا ان کا ایک ٹیسٹ باقی ہے اور ایک ٹیسٹ کرا دو، اور پھر ٹیسٹ ہوا میرا، اور ڈاکٹر حیران ہوئے اور کہنے لگے تمہارے دل کی رگوں میں جو خون جمع ہوا تھا وہ نالیوں سے باہر نکل گیا، تمہارے آپریشن کی ضرورت نہیں۔ فرماتے دوسری مرتبہ آپریشن سے اللہ تعالیٰ نے نبی پہ درود پڑھنے کی وجہ سے میری حفاظت کر لیا اور مجھے بچا لیا۔ تو دعا میں درود پڑھے آدمی، پہلے درود پڑھے پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر دعا کے آخر میں بھی نبی پہ درود پڑھے۔ یہ دعا کے آداب ہیں، اور جس دعا میں درود پڑھا جاتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی، اور جس دعا میں درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت زید نے غار میں پہلے نبی پہ درود پڑھا اور پھر دل میں دعا مانگی، اور پھر حضرت زید نے اللہ کو پکارا اور خدا کو آواز دی اور اللہ کی مدد کو مانگا۔ کچھ دیر کے بعد ایک دھماکہ ہوا، آسمانوں میں عجیب دھماکہ ہوا۔ وہ منافق پریشان ہوا یہ دھماکہ کہاں سے ہوا، آواز کہاں سے آئی۔ وہ باہر گیا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا، آواز سنائی دے رہی، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا۔ پھر وہ آیا غار میں اور پھر اس نے تلوار نکالا اور حضرت زید پہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ پھر سے آواز آئی، وہ حیران ہوا یہ آواز دینے والا کون ہے، اور اتنے قریب سے آواز دے رہا۔ پھر باہر گیا تو اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ اندر آیا
اس نے تلوار نکالا اور حضرت زید کو مارنا چاہتا تھا، اور اچانک ایک آدمی آیا غار میں، اور پھر وہ سفید گھوڑے پہ سوار تھا اور سفید امامہ بندھا ہوا تھا، چمکتا چہرہ تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے منافق کی گردن اڑا دیا اور منافق کو جہنم میں پہنچا دیا۔ حضرت زید کے پاس آیا اور حضرت زید کے ہاتھ اور پیر کھول دیے اور بندھنوں سے آزاد کر دیا۔ حضرت زید نے کہا بھئی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور اس غار میں کیسے پہنچے؟ تو اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، آسمانوں میں رہتا ہوں۔ جب تم نے پہلی مرتبہ اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا ایک بندہ پریشان ہے، کون اس کی مدد کرے گا؟ تو میں نے کہا اللہ یہ ذمہ داری مجھے دے دیجئے اور سونپ دیجئے، اور اللہ نے مجھ سے کہا جاؤ میرے بندے کی مدد کرو۔ جب تم نے پہلی مرتبہ اللہ کو پکارا تو میں 7ویں آسمان پہ تھا، تم نے دوسری مرتبہ اللہ کو پکارا میں پہلے آسمان پہ تھا، اور تیسری مرتبہ تم نے خدا کو پکارا میں منافق کے قریب پہنچ گیا تھا، اور میں نے منافق کو قتل کر دیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ تو اللہ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی، کسی چیز میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، اچھے اور برے کی سب صلاحیت ڈالنے والی چیز اللہ کی ہے۔ وہ چھری جو حضرت اسماعیل کے گلے پہ حضرت ابراہیم پھیر رہے تھے اور تیزی سے چلا رہے تھے، حضرت ابراہیم جلیل نے کہا، حضرت ابراہیم خلیل نے کہا چھری سے کہ کیا بات ہے تو چلتی نہیں ہے؟ تو چھری نے آواز دیا اور یوں کہا خلیل تم چلنے کو کہتے ہو، جلیل نہ چلنے کو کہتے ہیں۔ خلیل سے کہا خلیل تمہارا حکم ہے میں چلوں، اور جلیل کا حکم ہے میں اسماعیل کے گلے پہ نہ چلوں۔ چھری تو کاٹتی ہے، اسماعیل کو کاٹ دینا چاہیے تھا، لیکن چھری نہیں چل کے چھری نے یہ بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کو یہ سمجھایا اور یہ تعلیم دی اور یہ پیغام دیا کہ چھری میں چلنے اور نہ چلنے کی اور کاٹنے اور نہ کاٹنے کی کوئی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ نہیں ڈالتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، کوہ طور پہ بلایا اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ماتل کا بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے یہ داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یا اللہ یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں بہت سارے نفع ہیں اور بہت سارے کام میں اپنے عصا سے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، لکڑی ہے، لاٹھی ہے، بے جان ہے، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے بہت سارے کام لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دو، القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور حضرت موسیٰ گھبرا گئے اور بھاگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، موسیٰ گھبراؤ مت، خذھا ولا تخف، اسے پکڑو اور جیسے تم نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا اپنے ہاتھ میں واپس لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہ عصا، وہ اژدہا پھر عصا بن گیا۔ اللہ نے بتایا موسیٰ لکڑی بے جان ہے، ہم اپنی طاقت سے اسے جاندار اژدہا بنا رہے ہیں، تم نے کہا تھا اس میں نفع ہے، ہم اس کو نقصان والا بناتے ہیں، ہماری قدرت سے بنا رہے ہیں۔ تو اللہ ڈالتے ہیں چیزوں میں صلاحیت اور طاقت، اور اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈال سکتی۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زنیرہ ابو جہل کی لونڈی تھی، نوکرانی تھی، باندھی تھی، ابو جہل کے گھر میں کام کرتی تھی، مسلمان ہوئی، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ توحید پڑھ لیا، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا اور اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لیا۔ تو ابو جہل روزانہ حضرت زنیرہ کو مارتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، سلاخ گرم کر کے حضرت زنیرہ کے بدن کو داغا جاتا تھا۔ عورتیں تو پہلے نازک ہوتی ہیں، اور کیسی عورت اور ان کا ایمان کیسے، استقامت دیکھیے، ان کی عزم و ہمت کو سلام تمام مسلمانوں کی طرف سے۔ روزانہ سلاخ گرم کرتا تھا، حضرت زنیرہ کے بدن کو داغتا تھا، اور روزانہ یہ کہتا تھا تم اپنے دین سے پھر جاؤ، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تو حضرت زنیرہ کا ایک ہی جواب ہوتا تھا تو میرے جسم کے ٹکڑے کر دے لیکن میں ایمان سے نہیں پھر سکتی، تو میرے جسم سے جان نکال سکتا ہے لیکن ایمان نہیں نکال سکتا۔ اور روزانہ حضرت زنیرہ کو پیٹتا تھا، پتھروں سے مارتا تھا، حضرت زنیرہ کو تکلیفیں دیتا تھا۔ وہ عزم و ہمت والی خاتون اور ایمان والی خاتون اور توحید پرست خاتون، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ایمان سے کبھی نہیں پھری۔ ایک مرتبہ حضرت زنیرہ ایک لوہار کے دکان کے پاس کھڑی ہوئی تھی، ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا، ابو جہل نے دیکھا سلاخ گرم ہو رہی ہے، لوہا گرم ہو رہا ہے، اور ابو جہل نے لوہے کو بھٹی سے نکالا اور گرم گرم لوہا حضرت زنیرہ کے سر پہ رکھ دیا۔ حضرت زنیرہ کا دماغ گرم ہو گیا، سر گرم ہو گیا۔
حضرت زنیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، آنسو ختم ہو گئے، خون بہہ گیا، اور حضرت زنیرہ کی آنکھوں سے بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب نابینا ہو گئی اور اندھی ہو گئی، آنکھوں کا نور چلے گیا، تو پورے مکہ کے کافر حضرت زنیرہ کو ستاتے تھے اور یوں کہتے تھے، زنیرہ ہمارے دیوتاؤں نے، ہمارے خداؤں نے تمہاری آنکھوں سے تمہاری بینائی ختم کر دی۔ تو حضرت زنیرہ چیخ کے کہتی تھی، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر حضرت زنیرہ کہتی تھی، تم دیکھو گے جس اللہ نے مجھ سے میری آنکھیں چھین لی ہیں، وہ اللہ ایک دن میری آنکھیں مجھے لوٹا دے گا اور مجھے بینائی عطا کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت زنیرہ کو لوگوں نے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا، ٹارچر کیا، زبانی مارا اور حضرت زنیرہ کو تکلیفیں دی، اور عجیب و غریب الفاظ حضرت زنیرہ کے شان میں انہوں نے اپنی زبانوں سے نکالا اور استعمال کیا۔ حضرت زنیرہ کا دل دکھ گیا، اور حضرت زنیرہ دیواروں کا سہارا لے کے خانہ کعبہ میں پہنچی، حرم میں پہنچی۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں یہ بتاؤ حتیم کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ حتیم ہے۔ حضرت زنیرہ حتیم میں پہنچی اور حتیم کی دیواروں پہ اپنے ہاتھ لگا کے رونے لگی، اور رو کے کہنے لگی، مولا لوگ مجھے تانا دے رہے، تکلیف دے رہے، اور مجھے تانا دیتے میں برداشت کر لیتی، تیرے دین کو تانا دے رہے، تجھے تانا دے رہے، تیرے نبی کو تانا دے رہے، یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میری آنکھیں واپس چاہیے۔ اور حضرت زنیرہ بہت دیر تک روتی رہی۔ بہت دیر رونے کے بعد پھر لوگوں سے کہا، لوگوں مجھے ملتزم تک پہنچا دو۔ لوگوں نے حضرت زنیرہ کو ملتزم تک پہنچا دیا۔ ملتزم سے چمٹ کے دعا کرنے لگی اور کہنے لگی، مولا مجھے تیرے در پہ اور تیرے گھر میں آنکھیں چاہیے، اور اسی وقت مجھے بینائی دے دے اور میری آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت عطا کر دے۔ اور بہت دیر رونے کے بعد لوگوں سے کہا، مجھے حجر اسود تک پہنچا دو۔ لوگوں نے حجر اسود تک پہنچا دیا۔ حضرت زنیرہ نے حجر اسود کے بوسے لیے اور پھر خانہ کعبہ میں نماز پڑھ کے دعا کرنے لگی اور سجدہ کر کے رونے لگی۔ اور جیسے ہی حضرت زنیرہ نے سجدے سے سر اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت عطا کر دی اور حضرت زنیرہ کی بینائی واپس کر دی۔ اور حضرت زنیرہ نے لوگوں کو بتایا، مشرکوں کو، کہ دیکھو تمہارے دیوتاؤں نے، تمہارے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خداؤں نے میری بینائی نہیں چھینی تھی، بلکہ میرے خدا نے بینائی چھینی تھی، اور اپنے حکم سے اس نے بینائی واپس کر دیا، اور دیکھو میں دیکھنے والی بن گئی۔ اسی خانہ خدا میں اور خانہ کعبہ میں حضرت زنیرہ کی آنکھوں کو دیکھ کے 72 مشرک مومن بن گئے اور مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت زنیرہ نے قیامت تک کے مردوں کو بتایا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کسی چیز میں کوئی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ نہیں ڈالتے۔ اور خاص طور سے یہ عقیدہ کہ یہ دریا کرتا ہے، یہ جانور کرتا ہے، یہ گھڑی کرتی ہے، یہ دن کرتا ہے، یہ رات کرتی، یہ گھڑی اشب گھڑی ہے، یہ منحوس گھڑی ہے، یہ بے برکتی والی گھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بول کفر کی زمین پہ جو اپنی زبان سے بولا تھا، اور وہ نورانی بول جو رسول اللہ کی مبارک زبان سے نکلا تھا، وہ یہ تھا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مانو اور یہ کہو اللہ معبود ہیں، اللہ حقیقی خالق ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے صحابہ کو یہی تعلیم دیا اور یہی بتایا کہ زندگی کا ہر مسئلہ اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اپنی پیشانیاں خدا کے سامنے جھکاؤ، خدا کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، آدھی دنیا پہ آپ کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ آپ نے ایک لشکر مصر روانہ کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے، امیر تھے۔ آپ مصر میں پہنچے اور مصر کے علاقے کو آپ نے فتح کیا اور وہاں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، اور مصر کے لوگ جوق در جوق مسلمان ہو گئے۔ مصر میں ایک دریا بہتا ہے، آج بھی بہتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بہے گا۔ اس دریا کا نام ہے دریائے نیل۔ سال میں ایک مرتبہ وہ دریا خشک ہو جاتا تھا اور دریا کا پانی ختم ہو جاتا تھا، ایک بوند بھی اس دریا میں پانی باقی نہیں رہتا تھا۔ اور ہر سال لوگوں میں یہ بدعقیدگی پھیل گئی تھی کہ جب تک کسی کماری لڑکی کو اس دریا کے بھینٹ نہیں چڑھایا جائے گا، دریا سے پانی نہیں آئے گا۔ اور سال میں ایک کماری لڑکی کو دلہن بنا کے، اسے سجا کے سنوار کے، اسے دلہن کا لباس پہنا کے دریا برد کر دیا جاتا تھا اور دریا میں ڈال دیا جاتا تھا، اور پھر دوسرے دن صبح میں اس دریا میں پانی آ جاتا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر پہنچے۔ آپ مصر میں امیر بنے اور لشکر کے سپہ سالار بنے۔ آپ نے دیکھا ایک لڑکی ہے، اسے سجایا گیا ہے اور دریائے نیل کے پاس لایا گیا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا کیا بات ہے؟
تو کہا دیکھتے نہیں ہو دریا خشک ہو گیا ہے، ایک بوند پانی نہیں ہے، اور پورے مصر کے کھیتوں میں دریائے نیل سے پانی پہنچتا ہے۔ اگر یہ دریا میں پانی نہیں رہے گا تو مصر کے لوگ بے موت مارے جائیں گے، اس لیے ہر سال ہم ایک لڑکی کو دریا کے حوالے کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا ٹھہرو، جب تک ہم مدینے میں حضرت عمر سے کوئی مشورہ نہیں کرتے، کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ بات تو اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ ہم اپنے امیر اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے امیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی اور حضور کے چہیتے ساتھی حضرت عمر سے ہم مشورہ کریں گے۔ اور حضرت عمرو بن عاص نے ایک لیٹر لکھا حضرت عمر کے نام پہ، اور اس میں لکھا امیر المومنین، یہاں ایک عجیب رسم ہے اور بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے، اور سال میں ایک مرتبہ دریائے نیل کا پانی ختم ہو جاتا ہے اور ایک لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک لڑکی تیار ہے دریائے نیل میں ڈالی جانے کے لیے، اور ہم نے آپ سے مسئلہ پوچھا ہے اور آپ مشورہ دیجیے ہم کیا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خط کی پیٹھ پہ جواب لکھا، اور حضرت عمر کو جواب نہیں لکھا، دریائے نیل کو جواب لکھا اور خط لکھا، اور خط میں لکھا یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اور مضمون یہ تھا اور چیپٹر یہ تھا اور سبجیکٹ یہ تھا اس خط کا، اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہہ، ہمیں تیری ضرورت ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جہاں پیر مارتے ہیں وہاں سے پانی نکال دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے حضرت عمرو بن عاص کو کہا یہ لیٹر دریا میں ڈال دو، وہ لیٹر آیا، اور پھر آپ نے مصر کے لوگوں کو جمع کیا۔ لوگ حیران تھے، ایک دوشیزہ کو ڈالا جاتا تھا، لڑکی کو، کنواری لڑکی کو، اور یہ چٹھی ڈال کے کیا تماشا کرنا چاہتے ہیں، اور چٹھی ڈال کے کیسے پانی نکالنا چاہتے ہیں۔ 6000 کا مجمع جمع ہوا، حضرت عمرو بن عاص نے وہ لیٹر پڑھا، دریائے نیل کے نام جو لکھا تھا اسے دریا میں ڈالا۔ مورخین نے لکھا ہے خط بعد میں دریا میں گیا، اس سے پہلے پانی دریا کا جوش مارنے لگا، اور پھر 20 فیٹ اونچائی سے پانی بہتا تھا، اور آج تک اس دریا کا پانی کم نہیں ہوا اور قیامت تک کم نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے بتایا مسلمانوں کو، قیامت تک کے لوگوں کو، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، خدا کے بندے ہیں، اللہ جو چاہتے وہ ہوتا ہے۔ 6000 لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے، اور پورے کے پورے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ایک ماننے والے، اور اللہ سب کچھ کرتے ہیں، خدا کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ تو کسی چیز کے بارے میں یہ سوچنا یہ منحوس ہے اور یہ بے برکتی کی چیز ہے، یہ بدعقیدگی کی بات ہے، اور کفریہ عقیدہ ہے یہ، اور شرکیہ عقیدہ ہے، سب کچھ اللہ کر دیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بعد میں جو باقی رہ گیا وہ انشاءاللہ اگلی جمعہ میں عرض کیا جائے گا۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔